ہیں یہ رات بھی بڑی اہمیت والی رات ہے۔ عید کی رات اہمیت والی رات ہے۔ ایسا نہیں کہ چاند نظر آ گیا ماہ رمضان کی برکتیں ختم ہو گئی، نہیں، عید کا چاند جب دکھائی دیتا ہے اس کی رات کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ جو عید کی رات ہے، آقا نے فرمایا کہ جو کوئی شخص عید کی رات کو من احیا لیلۃ العیدین، جو عیدین کی رات کو زندہ کرتا ہے، زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رات میں عبادت کرتا ہے۔ عیدین یعنی رمضان کی عید ہو یا بقرعید کی عید ہو، ان دونوں راتوں میں جو عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ و تلاوت کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے عید کی رات میں، پیارے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جس نے عید کی رات میں عبادت کی، توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اللہ تعالیٰ عید کی رات عبادت کرنے والے کے دل کو اس وقت زندہ رکھے گا جس وقت سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ عید کی رات عبادت کرنے والے کا دل جگمگاتا رہے گا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر! یعنی قیامت کے میدان میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، ہول گھبراہٹ میں ہوں گے، لوگوں کے دل مردے ہو چکے ہوں گے، ایسے وقت میں جو بندہ عیدین کی راتوں میں اللہ کی عبادت کیا، توبہ کیا، استغفار کیا، خدا کی بارگاہ میں رجوع رہا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں فرمائے گا، اس کا دل باحیات رہے گا، اس کا دل جگمگاتا رہے گا جو عید کی رات میں عبادت کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج عید کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو عید کی رات کے ہٹا کر لوگوں نے شاپنگ کی رات نام رکھ دی ہے کہ وہ رات تو شاپنگ کی لوگ بنا لیے ہیں، رات رات بھر خرید و فروخت میں، رات رات بھر بازار میں، ساری رات بازار میں خرید و فروخت میں، کوئی ایک معمولی سی چپل خریدنے کے لیے ساری رات برباد کر دیتا ہے، کوئی ساکس خریدنے کے لیے ساری رات گزار دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ایسی عظیم رات، ایسی برکتوں والی رات، ایسی رحمتوں والی رات کو لوگ گنوا دیتے ہیں۔ ایک کیا خریدنے گئے تھے؟ دستی خریدنے گئے تھے، کوئی کچھ خریدنے گیا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ ایسی مقدس رات کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو خدا را، یہ رات شاپنگ کی رات نہیں ہے، یہ رات ساری رات خرید و فروخت کی رات نہیں ہے، یہ رات گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات لہو لعب کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے کہ بندہ خدا سے لو لگائے رہے۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا لیلۃ الجائزہ، اور ایک حدیث میں لیلۃ الاجرہ فرمایا گیا کہ یہ رات انعام کی رات ہے۔ عید کی رات انعام کی رات ہے، عید کی رات مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے۔ ایک انسان جو مہینہ بھر روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ان تمام کا اجر اللہ تعالیٰ عید کی رات میں بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس کو لیلۃ الاجرہ، اجرت کی رات کہتے ہیں کہ جو بندوں نے عبادتیں کی، اللہ کی بندگی کی، جنہوں نے رات کی نیند کو چھوڑ کر نماز تہجد ادا کی، جنہوں نے حالت اعتکاف میں مسجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے رہے، خدا کے در پر بڑے رہے، جو لوگ روزہ رکھے، تلاوت کیے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ عید کی رات ان کو ان کا بدلہ عطا فرماتا ہے، ان کی اجرت عطا فرماتا ہے۔ ان کی اجرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اعلان فرماتا ہے کہ جن بندوں نے ماہ رمضان میں عبادتیں کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، روزے رکھے ہیں، آج عید کی رات ان کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو وہ اجرت کی رات ہے، مزدوری کی رات ہے۔ ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے، ایک مزدور آپ کے گھر میں کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، جیسے ہی اس کا وقت قریب آتا ہے، 5 بجے اگر اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو 4 بجے سے اس کے دل میں خوشی مچلتی ہے کہ اب مجھے میری مزدوری ملنے والی ہے، میری اجرت ملنے والی ہے۔ وہ اور پھرتیلا ہو جاتا ہے اور توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر جائے گا، مجھے میری اجرت مل جائے گی۔ ایک نوکری کرنے والا کسی کے پاس نوکری کرتا ہے، جب اس کا مہینہ آنے لگتا ہے، کسی کو 1 تاریخ کو ماہانہ اس کی تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، تو وہ 1 تاریخ آنے سے 2 دن پہلے اس کے دل سے پوچھو وہ کتنا خوش رہتا ہے کہ مجھے سیلری ملنے والی ہے، تنخواہ ملنے والی ہے۔ اس کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے کیونکہ میں نے مہینہ بھر جو کام کیا اس کی سیلری، اس کی تنخواہ مجھے مل جائے گی۔
تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی عید کی رات میں خدا کے جو بندوں نے رات بھر محنتیں کی، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ اپنا بہترین بدلہ عطا کرے گا، ان کی مرادوں کو پوری فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات اور جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ مزدوری کی رات ہے۔ تو خدا را میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو عیدین کی راتوں میں غفلت میں گزارتے ہیں، عید الفطر کی رات کو شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، خریداری میں گزار دیتے ہیں۔ خریداری کرنا ہو تو دن میں کر لے، کچھ لینا ہو تو پہلے لے لے، ایسی مقدس رات کے قیمتی لمحات کو نہ گوائے۔ کچھ ضروری چیزیں لینا ہو، کچھ اہم والی چیزیں لینا ہو تو کچھ دیر کے لیے اس کے لیے وقت نکالے، لیکن ساری رات گنوا دینا اور تھکے ماندہ آ کر پڑ جانا اور فجر کی نماز سے غافل ہو جانا، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عید